नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस रमज़ान के बाबरकत महीने में चूँकि हम कुरान पढ़ते हैं तो इस बार तरतीब ये बनाई कि इस ज़िंदगी के बाद वाली जो असल ज़िंदगी है उसकी कुछ तज़कीर कर ली जाए। वो इस तरीके से कि जा बजा कुरान के अंदर तो ये तमाम चीज़ें बिखरी हुई हैं, लेकिन कुरान और हदीस की रोशनी में हम बरज़ख को, यौमुल हशर को यानी क़यामत के दिन को, और जन्नत को और दोज़ख को समझ लें, क्योंकि इसकी बहुत सारी डिटेल्स कुरान के अलावा अहदीस के अंदर भी मौजूद है। तो आज इस सिलसिले का पहला प्रोग्राम लेके आपके सामने यानी आलम बरज़ख, लाइफ आफ्टर लाइफ। तो बरज़ख का मतलब क्या है? बरज़ख का मतलब ये है कि जो लोग वो है आड़ का, फ़इन्नहुम बरज़खुन ला यबग़ियान, सूरतुर रहमान में है ना कि ऐसी आड़ है कि ये दोनों आपस में मिलते नहीं हैं, यानी एक स्टेट से दूसरी स्टेट के दरमियान की जो शय होती है। और आलम बरज़ख अगर शरई हिसाब से देखा जाए तो हम में से हर शख्स की उस वक्त शुरू होती है जब उसकी आंख बंद होती है इस दुनिया की ज़िंदगी से, और उस वक्त तक जब तक कि क़यामत कायम होगी और पहला सूर फूंका जाएगा। इस अरसे को बरज़ख कहा जाता है। जब मेरी आंख बंद होगी, मुझे कब्र में डाल दिया जाएगा, और यानी बल्कि उससे भी पहले यानी जब भी यानी रूह निकल जाएगी, वहाँ से लेके और क़यामत तक, ये है दरअसल बरज़ख जिसके अंदर के हम अपनी क़ब्रों में होते हैं। तो अब इसके अंदर तवील हदीस है हमारे सामने कि जिस वक्त एक बंदा मोमिन, एक अल्लाह का नेक बंदा, जब उसकी रूह निकलती है, जब उसकी मौत होती है, उस वक्त क्या मामलात होते हैं, और जो अगर कोई काफिर हो, गुनाहगार हो, आसी हो, तो उसके क्या मामलात होते हैं। तो इसके अंदर हज़रत तमीम दारी जो है वो रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि हक़ ताला शानहु मलिकुल मौत से फरमाते हैं, मेरे फ़लाँ वली के पास जाओ, उसकी रूह को ले आओ। मैंने इसका खुशी और गम दोनों में इम्तिहान ले लिया, वो ऐसा ही निकला जैसा मैं चाहता था। इसको ले आओ ताकि दुनिया की मुशक्क़तों से उसको राहत मिल जाए। मलिकुल मौत 500 फरिश्तों की जमात के साथ उसके पास आते हैं। इन सब के पास जन्नत के कफन होते हैं, इनके हाथों में रेहान के गुलदस्ते होते हैं, इनमें से हर एक में 20 रंग होते हैं, हर रंग में नई खुशबू होती है, हर फूल में नई खुशबू होती है। एक सफ़ेद रेशमी रुमाल में महकता हुआ मुश्क होता है। मलकुल मौत इसके सिरहाने बैठते हैं, फरिश्ते इसको चारों तरफ से घेर लेते हैं और इसके हर उज़ू के ऊपर अपना हाथ रखते हैं। मुश्क वाला रुमाल उसकी थोड़ी के नीचे रखते हैं, जन्नत का दरवाज़ा उसकी निगाह के सामने खोल देते हैं, और इसके दिल को जन्नत की नई चीज़ और इसके दिल को जन्नत की नई चीज़ों को दिखलाया जाता है, इसको जो नज़ारा करवाया जाता है। इन सब मंजरों को देखकर उसकी रूह बदन में फड़कने लगती है, जैसे कि कोई पिंजरा या जानवर जो है वो पिंजरे से निकलने के लिए फड़कता हो। मलिकुल मौत उससे कहता है, ए मुबारक रूह, चल ऐसी बेरियों की तरफ जिसमें कांटा नहीं, ऐसे केलों की तरफ जो तू बतू लगे हुए हैं, ऐसे साए की तरफ जो निहायत गहरा और वसी है और पानी बह रहे हैं। ये जो तमाम मनाजिर हैं, इसका इशारा कुरान पाक की सूरतुल वाक़िया के अंदर इस तरीके से किया गया, फ़ी सिद्रिम मखदूद व तलहिम मंदूद व ज़िल्लिम ममदूद, यानी बेरियां जो तहबतें हैं, केले जिनके लंबे लंबे साए हैं, पानी के झरने, बेहिसाब फल। ये कुरान की आयत यानी मैंने आपके सामने बताई। और ये बात मालूम है कि रूह हक़ ताला शानहू के यहाँ मुक़र्रब है, और इस रूह के साथ लुत्फ़ से पेश आया जाता है ताकि हक़ ताला शानहू और इसके फरिश्ते इससे खुश हों। और रूह बदन से ऐसी सहूलत से निकलती है जैसे आटे में से बाल निकल जाए। जब रूह निकलती है तो सब फरिश्ते इसको सलाम करते हैं, जन्नत में दाखिल होने की बशारत देते हैं, जिस तरीके से कुरान पाक में है सूरह नहल आयत 32 के अंदर, अल्लज़ीना ततवफ़्फ़ाहुमुल मलाइकतु तय्यबीन। फिर जिक्र फरमाया कि अगर वो मुक़र्रब बंदों में से होता है तो जैसा कि सूरतुल वाक़िया में ही इरशाद है, फ़रूहुम व रैहानुम व जन्नतुन नईम। और इसी तरीके से रूह बदन से जब जुदा होती है तो बदन से कहती है कि हक़ ताला शानहू तुझे जज़ाए खैर दे, तू अल्लाह की बंदगी और अताअत में जल्दी करने वाला था और उसकी नाफरमानी में सुस्ती करने वाला था। तुझे आज का दिन मुबारक हो कि तूने खुद भी अजाब से निजात पा ली और मुझे भी निजात दी। यही मजमून बदन रूह से रुखसत होते वक्त जब वो रुखसत हो रही होती है तो कहता है। इसकी जुदाई के ऊपर ज़मीन के वो हिस्से रोते हैं जिनके ऊपर वो अक्सर इबादत किया करता था, आसमान के वो दरवाजे रोते हैं जिनसे उसके अमाल ऊपर जाया करते थे, और वो दरवाजे रोते हैं जिससे इसका रिज़्क़ नीचे उतरा करता था। इसके बाद वो 500 फरिश्ते मैयत के पास जमा होते हैं,
جب نہلانے والے اس کو کروٹ دیتے ہیں تو فرشتے فوراً اس کو کروٹ دینے لگتے ہیں. جب وہ کفن پہناتے ہیں تو فوراً اپنا لائے وہ کفن اس کو پہنا دیتے ہیں. جب وہ خوشبو ملتے ہیں تو فرشتے اپنے پاس سے پہلے سے لائی ہوئی خوشبو مل دیتے ہیں. اس کے بعد اس کے دروازے سے قبر تک کے دونوں جانب قطار لگا کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کے جنازے کے لیے دعا اور استغفار کے ساتھ استقبال کرتے ہیں. شیطان یہ تمام منظر دیکھ کر روتا ہے اور بہت زیادہ اس کو دکھ ہوتا ہے. اس کے بعد ملک الموت اس کی روح جب اوپر لے کے جاتے ہیں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام 70,000 فرشتوں کے ساتھ اس کا استقبال کرتے ہیں. یہ فرشتے اس کو حق تعالیٰ جل شانہ کی طرف سے بشارتیں دیتے ہیں. اس کے بعد ملک الموت اس کو عرش تک لے جاتے ہیں. وہاں پہنچ کر وہ روح سجدے میں گر جاتی ہے. حق تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے میرے بندے کی روح کو سقط مکتوب و طلح مخدود یعنی یہاں تک پہنچا دو. پھر اس کی نعش قبر میں جب رکھ دی جاتی ہے تو اس کی نماز اس کے دائیں طرف، اس کا روزہ اس کے بائیں طرف، قرآن پاک کی تلاوت اور اللہ کا ذکر سر کی طرف کھڑے ہو جاتے ہیں، اور باجماعت نماز کے لیے اس کے جو قدم چلے ہیں وہ پائیں کی طرف جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور مصائب اور گناہوں سے صبر قبر کے ایک جانب کھڑے ہو جاتے ہیں. اس کے بعد عذاب اس قبر میں اپنی گردن نکالتا ہے، مردے تک پہنچنا چاہتا ہے. وہ دائیں جانب سے آتا ہے تو نماز اس کو کہتی ہے کہ ہٹ جا، یہ شخص خدا کی قسم ہمیشہ مشقت اٹھاتا رہا، اب ذرا راحت سے سویا ہے. پھر بائیں جانب سے عذاب آتا ہے تو روزہ اس طرف سے اس کو ہٹا دیتا ہے. سر کی طرف سے آتا ہے تو تلاوت و قرآن اور ذکر اس کو روک دیتے ہیں کہ ادھر تیرا راستہ نہیں. اور پھر جب وہ پاؤں کی طرف سے آتا ہے تو عبادتیں جو اس نے کی ہوتی ہیں وہ اس کو روک دیتی ہیں کہ یہاں سے مت آ. پھر اس کے بعد جب یہ ٹل جاتا ہے تو صبر ان لوگوں کے پاس آ کے کہتا ہے کہ میں تم لوگوں کی اعانت کے لیے تھا کہ اگر تم لوگ کہیں مضبوط کہیں کمزور پڑو تو میں تمہاری اعانت کروں، لیکن الحمدللہ تم نے ہی اس کو بچا لیا. اس کے بعد 2 فرشتے اس کے مردے کے پاس آتے ہیں جن کی آنکھیں بجلی کی طرح چمکتی ہیں، آواز میں بادلوں کی طرح زور اور گرج ہوتی ہے، اور دانت جو ہیں وہ انتہا سے زیادہ ان کے بڑے اور خوفناک ہوتے ہیں، اور جیسے کہ گائے کی سینگیں ہوتی ہیں اس طرح کے ان کے دانت ہوتے ہیں. ان کے منہ سے سانس کے ساتھ ساتھ آگ کی لپٹیں نکل رہی ہوتی ہیں، اور بال اتنے بڑے کہ پاؤں تک لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، اور ایک کندھے سے لے کے دوسرے کندھے تک کا فاصلہ کئی دن میں چل کر پورا ہو یہ ہوتا ہے. مہربانی اور نرمی گویا ان کے پاس سے نہیں گزری. البتہ سختی کا معاملہ یہ مومنین کے ساتھ نہیں کرتے، لیکن ان کی حیت ہی کیا کم ہے، حیت تو ان کی وہی رہتی ہے. ان کو منکر نکیر کہا جاتا ہے. ان میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں ایک بہت بڑا اور بھاری ہتھوڑا ہوتا ہے کہ اگر ساری دنیا کے انسان اور جنات اس کو مل کر اٹھائیں تو نہ اٹھا سکیں. وہ آ کر مردے سے کہتے ہیں بیٹھ جا، وہ ایک دم بیٹھ جاتا ہے، کفن اس کے سر سے ہٹ جاتا ہے. پھر وہ سوال کرتے ہیں من ربو کا من دینو کا ومن ہوا، یعنی یہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا تھا، اور یہ کون ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے. مردہ کہتا ہے میرا رب اللہ جل شانہ ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، میرا دین اسلام ہے، اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبیین ہیں. وہ کہتے ہیں تو نے صحیح کہا. اس کے بعد قبر کی دیواروں کو سب طرف سے ہٹا دیتے ہیں، اور اوپر سے چاروں جانب دائیں بائیں سرہانے پایتی ہر طرف بہت زیادہ وسیع ہو جاتی ہے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں سر اوپر اٹھاؤ. مردہ جب سر اوپر اٹھاتا ہے تو اس کو ایک دروازہ نظر آتا ہے جس میں سے اسے جنت نظر آتی ہے. وہ کہتے ہیں اللہ کے ولی یہ تیرے رہنے کی جگہ ہے اس وجہ سے جو تو نے اللہ کی اطاعت کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قسم ہے اس پاک ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس کو اس وقت ایسی خوشی ہوتی ہے جو کبھی نہ ہوئی ہو. اس کے بعد فرشتے کہتے ہیں تو اپنے پاؤں کی طرف دیکھ. وہ دیکھتا ہے تو جہنم کا ایک دروازہ نظر آتا ہے جس میں اس کو نظر آتا ہے. فرشتے کہتے ہیں اللہ کے ولی تو نے اس دروازے سے نجات پا لی. اس وقت مردہ اس قدر خوش ہوتا ہے جو اس کو کبھی نصیب نہ ہو سکے. اس کے بعد وہ خوشی. اس کے بعد قبر میں 70 دروازے جنت کی طرف کھل جاتے ہیں جس سے جنت کی ٹھنڈی ہوائیں ہوتی ہیں اور خوشبو آتی رہتی ہے، اور یہ منظر قیامت تک رہے گا. اب اس کا اپوزٹ دوسرا کیا معاملہ ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ملک الموت سے کہتے ہیں میرے دشمن کے پاس جاؤ، اس کی جان نکال لاؤ. ہم نے اس پر ہر قسم کی فراخی رکھی تھی، اپنی نعمتیں دنیا میں چاروں طرف سے اس پر لاد دیں، لیکن وہ میری نافرمانی سے باز نہیں آیا. لاؤ آج اس کو سزا دوں. ملک الموت نہایت سخت تکلیف کی صورت میں اس کے پاس آتے ہیں، اور صورت یہ ہے کہ ان کی 12 آنکھیں ہوتی ہیں، ان میں ہوتی ہیں ایسے مطلب چہرہ ہے. ان کے پاس ایک گرز ہے یعنی لوہے کا موٹا سا وہ ہے. جہنم کی آگ کا بنا ہوا ہوتا ہے، اس میں کانٹے لگے ہوئے ہوتے ہیں. اس کے ساتھ جو فرشتے ہیں جن کے پاس تانبے کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے، اور ان کے ہاتھوں میں جہنم کی آگ کے بڑے بڑے انگارے اور آگ کے کوڑے ہوتے ہیں جو دہکتے ہوئے ہوتے ہیں.
मलिक उल मौत आते ही वो गुर्ज उसके ऊपर मारते हैं जिससे कांटे उसके रगो पै में घुस जाते हैं। फिर वो उसको खींचते हैं और बाकी फरिश्ते कोड़ों से उसके मुंह को और पेछानी को मारना शुरू कर देते हैं, यहाँ तक कि मुर्दा गश खाने लगता है। उसकी रूह को पाँव की उंगलियों से निकालकर एड़ी में रोक देते हैं, फिर पिटाई करते हैं, फिर एड़ी से निकाल कर घुटनों में रोक देते हैं, फिर वहाँ पिटाई करते हैं, फिर पेट तक लेके आते हैं, फिर वहाँ पे रोक देते हैं, फिर पिटाई करते हैं, फिर खींच कर सीनों में रोक देते हैं, फिर पिटाई करते हैं, फिर उसके बाद वहाँ से तांबे और जहन्नुम के अंगारों से उसकी ठोड़ी के नीचे रख देते हैं। मलिकुल मौत जो है वो कहते हैं कि ए मलून रूह निकल इस जहन्नुम की तरफ चल, और वो जो सूरह वाक़िया में ही है फी समूम व हमीम, यानी वो जो है वो आग और खौलते हुए पानी की तरफ चल, स्याह धुएं के साए की तरफ चल जो ना ठंडा होगा ना फरद बश होगा। फिर जब रूह उसकी बदन से रुखसत होती है तो बदन से कहती है कि अल्लाह तुझे बुरा बदला दे, तू अल्लाह की नाफरमानी में मुझे जल्दी लेकर जाता था, उसकी अताअत में सुस्ती करता था, खुद भी हलाक हुआ और मुझे भी हलाक हुआ। यही मजमून बदन रूह से कह रहा होता है। फिर उसके बाद उस पर जो है वो लानत करते हैं फरिश्ते, और शैतान के लश्कर दौड़े दौड़े जाते हैं अपने सरदार इबलीस के पास, खुशखबरी सुनाते हैं कि एक और आदमी को जहन्नुम तक पहुंचा दिया। फिर ये कब्र में जब इसको रखा जाता है तो ज़मीन इस पर तंग हो जाती है, ऐसे कि एक पसलियाँ दूसरी तरफ की पसलियों में घुस जाती हैं। फिर काले सांप उसके ऊपर मुसल्लत हो जाते हैं जो उसके नाक और पाँव और अंगूठे से काटना शुरू करते हैं, यहाँ तक के दरमियान में दोनों जानिब सांप आकर मिल जाते हैं। उसके पास दो फरिश्ते मुनकर नकीर, जिनकी की डिटेल्स अभी थोड़ी देर पहले बताई, वो आते हैं। वो पूछते हैं तेरा रब कौन है, तेरा दीन कौन है, तेरा दीन क्या है, तेरे ये नबी कौन है। वो हर सवाल के जवाब में लाइल्मी का इजहार करता है। इस जवाब के ऊपर वो गुर्ज से इस कदर ज़ोर से मारते हैं कि चिंगारियाँ निकल कर कब्र में फैल जाती हैं। इसके बाद वो उसको कहते हैं ऊपर देख। वो ऊपर देखता है तो जन्नत में एक दरवाज़ा देखता है, वहाँ के नज़ारे देखता है। फरिश्ते कहते हैं अल्लाह के दुश्मन, तू अगर अल्लाह की अताअत करता तो ये तेरा ठिकाना होता। फिर उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि कसम उस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है कि उस वक्त तो ऐसी हसरत उसको होगी कि ऐसी हसरत कभी ना हुई होगी। फिर दोज़ख का दरवाज़ा खोल दिया जाता है। फरिश्ते कहते हैं कि अल्लाह के दुश्मन, अब अपना ये ठिकाना देख, ये तेरा ठिकाना है, यानी दोज़ख तेरा मुकम्मल जो है वो ठिकाना है, हमेशगी ठिकाना है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा कहते हैं कि सुम्मा यतूबून मिन करीब, यानी उसकी तफसीर वो करते हैं। असल मौजू क्या है कि तौबा का दरवाज़ा कब बंद होता है, तो उस तफसीर की मरवी में कहते हैं ये वो वक्त है जो तौबा का आखिरी वक्त जो कि बयान किया गया है। वो क्या वक्त है? जब मलिकुल मौत को देखने से पहले का वक्त मुराद है। इब्न अबी हातिम जो है वो यही बात लिखते हैं। और हज़रत बकर बिन अब्दुल्ला से मरवी है कि तौबा का वक्त बहुत दराज होता है, लेकिन जब मौत के फरिश्ते नज़र आते हैं तो तौबा का वक्त बंद हो जाता है, तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाता है और तौबा का वक्त ख़त्म हो जाता है और बंदा भी दुनिया से बेखबर हो जाता है। फिर उसके बाद एक बड़ी मशहूर वो है इस हवाले से, एक हज़रत मुआविया बिन अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बनी इसराइल में एक बड़ा गुनहगार शख्स था, इसने 97 इंसानों को कत्ल किया। फिर उसके बाद इसको अपनी गलती का एहसास हुआ तो एक आलिम दीन के पास गया, तो उसने जाके कहा कि भाई मेरे लिए कोई सबील है तौबा के दरवाज़े? उसने कहा नहीं है। उसने इसको भी मार दिया। फिर अगले के पास गया, फिर उसने कहा कि मेरे लिए कोई सबील? उसने कहा नहीं कोई नहीं है। फिर इसको भी मार दिया। फिर तीसरे के पास गया, राहिब के पास, वक्त के उलमा या जो भी उसको आप कह लीजिए, उनके पास गया, उससे पूछा, उसने कहा नहीं कोई सबील नहीं है, तो 199 लोग कत्ल, इसको भी कत्ल करता है। फिर वो एक और के पास गया तो वो कहता है कि हाँ सबील है तेरे लिए। वो कहता है कि इस राहिब ने कहा कि अगर मैं ये जवाब दूं कि जो शख्स अल्लाह की तरफ रुजू होता है तो अल्लाह उसकी तरफ, और अल्लाह उसकी तरफ रुजू नहीं होता तो ये झूठ होगा। इसलिए मैं तुझसे कहता हूं कि तौबा कर, अपने अमाल दुरुस्त कर और फलाने मुकाम पे चला जा, वहां पे अल्लाह से तौबा करने वाले लोग हैं, तव्वाबून हैं, उनके साथ शामिल हो जा और अल्लाह की इबादत कर। ये बात सुनकर इसकी उम्मीद बनी। तौबा करके इसने उसकी जगह जो है वो उसकी राह ली। जब दरमियानी रास्ते तक पहुंचा तो अल्लाह ताला ने फरिश्ते को हुक्म दिया, रूह वहीं इसकी कब्ज कर दी गई। मरते ही अब अजाब वाले और जिसे कहते हैं नेक फरिश्ते दोनों के दोनों आ गए कि भाई अब इसको जो है वो रूह कौन लेके जाएगा। अचानक तीसरा फरिश्ता आया, इसने कहा कि देखो ये शख्स जहां से चला था वहां से इसका रास्ता ज्यादा करीब है या जहां जा रहा था वहां से इसका रास्ता ज्यादा करीब है। अगर यहां से चला था वहां से इसका रास्ता करीब है तो इसको
جو برے فرشتے ہیں, جو برے لوگوں کی روحیں لے کے جاتے ہیں, وہ لے کے جائیں گے. اگر یہاں سے اس کا رشتہ قریب ہے جہاں نیک لوگوں کی توابون کی قریہ میں جا رہا تھا, تو وہاں جو ہے نیک فرشتے اس کو لے کے جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ یہاں سے لمبی ہو جا اور یہاں سے سکڑ جا. جب فاصلہ ناپا فرشتوں نے تو دیکھا کہ یہ توابون کی جو قریہ تھا, جو گاؤں تھا, جو شہر تھا, جو بھی جگہ تھی, وہاں سے یہ قریب تھا. تو اس کا جو معاملہ تھا, انجام تھا, وہ بالخیر ہوا. اس چیز سے یہ بھی چیز بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ انسان کس قریے میں, کس بستی میں رہ رہا ہے, وہاں پہ نیکی کے کام زیادہ ہو رہے ہیں یا برائیوں کے کام زیادہ ہو رہے ہیں. یہ ایک بہت امپورٹنٹ بات ہمارے سامنے آئی. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ ترمذی میں روایت ہے, کہ جب کسی مومن کی وفات ہوتی ہے تو قبرستان کا گوشہ گوشہ اس کے لیے بناؤ سنگھار کرتا ہے, اور ہر گوشہ یہ آرزو کرتا ہے کہ کاش یہ میرے پاس دفن ہو جائے. لیکن جب کسی کافر کی موت ہوتی ہے تو قبرستان میں تاریکی پیدا ہو جاتی ہے, اور قبرستان کا گوشہ گوشہ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگ کر فریاد کرتا ہے کہ اس بدبخت کو میرے پاس دفن نہ کیجیے گا. قبر کا مردوں سے خطاب ہوتا ہے. حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لوگوں, لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو یاد کیا کرو. قبر ہر دن اپنے مردے سے خطاب کرتے ہوئے اعلان کرتی ہے, میں غربت اور تنہائی کا گھر ہوں, میں مٹی اور کیڑوں کا گھر ہوں. جب مومن کو دفن کیا جاتا ہے تو قبر اس کو مرحبا کہتی ہے اور خوشخبری سناتی ہے کہ میری پشت پر چلنے والوں میں تو بڑا محبوب تھا, آج میں تیری ہو گئی, تو میری طرف آ گیا, اب میرے احسان کو بس دیکھ لے. یہ کہہ کر قبر تا حد نگاہ کشادہ ہو جاتی ہے اور جنت کا دروازہ کھلا نظر آتا ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ, نہیں سوری ترمذی کی حدیث, سوری. پھر اس کے بعد قبر میں لوگوں کی مختلف حالتیں, اس کے حوالے سے حضرت عبد الرحمن بن سمرہ جو ہے وہ بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے. فرمایا, میں نے آج رات عجیب و غریب چیزیں دیکھی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا, پھر آ کے وہ بتایا, میں نے امت کے ایک شخص کو دیکھا کہ اس کے پاس موت کا فرشتہ اس کی روح قبض کرنے آیا. پس اس شخص کا اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک آگے بڑھا اور ملک الموت کو اس کے پاس سے لوٹا دیا. میں نے اپنی امت کے ایک شخص کو دیکھا کہ قبر کا عذاب اس کو گھیرے میں لیا ہوا تھا, لیکن اس کا وضو آیا اور اس نے عذاب سے نجات دلا دی. میں نے امت کے ایک شخص کو دیکھا جس کو شیاطین نے گھیر لیا تھا, چنانچہ اللہ کا ذکر آگے بڑھا اور شیاطین سے اس کو نجات دلائی. میں نے اپنی امت کے ایک شخص کو دیکھا کہ عذاب کے فرشتوں نے اس کو گھیر رکھا تھا, لیکن نماز نے اس کو عذاب کے فرشتوں سے بچا لیا. میں نے امت کے ایک شخص کو دیکھا کہ پیاس کے مارے اس کی زبان نکلے ہوئی ہے, جس حوض پر جاتا ہے ناکام لوٹا دیا جاتا ہے, چنانچہ اس کا روزہ اس کے پاس آیا اور اس کو سیراب کر دیا. میں نے امت کے ایک شخص کو دیکھا کہ انبیاء کرام اپنے اپنے حلقے بنا کر بیٹھے ہیں, یہ شخص جس حلقے کے پاس پہنچتا ہے اس کو نکال کے باہر کر دیتے ہیں. اس کا غسل جنابت آیا اور اس نے اس شخص کا ہاتھ پکڑ کر میرے قریب بٹھا دیا. میں نے اپنی امت کے ایک آدمی کو دیکھا, اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے تاریکی ہے. وہ شخص اپنی تاریکی کی وجہ سے حیران و پریشان تھا. اس کا حج اور عمرہ آیا, اس تاریکی سے نجات دلا کر اس کو نور میں داخل کیا. میں نے اپنے امت کے آدمی کو دیکھا کہ وہ مومنوں سے بات کرتا ہے, لیکن وہ اسے بے رخی برت رہے ہیں. چنانچہ اس کا صلہ رحم سامنے آیا, اس نے کہا, اے مومنوں, اس شخص سے بے رخی مت کرو, اس سے بات چیت کرو. تو پھر وہ اس سے باتیں کی اور بات چیت شروع کر دی. میں نے اپنی امت کے شخص کو دیکھا, اس کا ہاتھ آگ کی لپٹ کو اور شراروں کو روک رہا ہے کہ اس کا منہ نہ جلے. چنانچہ اس کا صدقہ آیا اور اس نے اس کے منہ اور سر کی حفاظت کی. میں نے اپنی امت کے ایک شخص کو دیکھا کہ ملائکہ نے اس کے ہر عضو کو جو ہے وہ عذاب کی گرفت میں لے لیا ہے, لیکن اس کی دعوت و تبلیغ آئے اور اس نے بچا کر ملائکہ کی رحمت والے ملائکہ سے ملا دیا. میں نے اپنی امت کے ایک آدمی کو دیکھا کہ اس کا نامہ اعمال کے ترازو بائیں پلڑے کو جھک گیا. چنانچہ اس کا خوف خداوندی آیا اور اس نے ترازو کے دائیں پلڑے کو جھکا دیا. میں نے امت کے ایک شخص کو دیکھا کہ اس کے ترازو اعمال ہلکی پھلکی رہ گئی, تو اس کے وہ ترازو اعمال سے ہلکی پھلکی ہو گئی ہے, یعنی اس کے پاس نیک عمل نہیں ہے. تو اس کے پاس وہ بچے آ گئے جو بچپن میں مر گئے تھے, انہوں نے آ کر اس کے ترازو کو وزنی کر دیا. اور پھر میں نے اپنی امت کے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ جہنم کے کنارے کے اوپر کھڑا ہے, اس کا اللہ سے ڈرنا آیا اور اس نے جہنم کے کنارے سے اس کو دور کر دیا. میں نے اپنی امت کے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ آگ میں گر پڑا, وہ آنسو وہاں آیا جو اللہ کے ڈر سے اس نے اس کی آنکھوں سے بہا تھا, اس آنسو نے اس کو آگ سے نکالا. اور میں نے اپنی امت کے ایک شخص کو دیکھا کہ پل صراط پہ کھڑا ہے, تھر تھر کانپ رہا ہے. چنانچہ اللہ کے ساتھ جو اس کا حسن ظن تھا, اس حسن ظن نے بڑھ کر اس کی تھرتری دور کر دی اور اس کو پل سے گزار دیا. میں نے اپنی امت کے ایک شخص کو دیکھا کہ پل صراط کے اوپر کبھی جو ہے وہ
گھسٹ کے چل رہا ہے, کبھی گھٹنوں کے اوپر گھسٹ رہا ہے. چنانچہ اس پر میرا درود کا بھیجنا آیا اور ہاتھ پکڑ کر کھڑا کیا اور اسے پل صراط سے پار کرا دیا. میں نے اپنی امت کے ایک شخص کو دیکھا کہ جنت کے دروازوں کی طرف جب پہنچا تو دروازے بند کر دیے گئے, پھر اس کا کلمہ شہادت آیا, اس نے دروازوں کو کھولا, اسے جنت میں داخل کر دیا. میں نے کئی آدمیوں کو دیکھا کہ ان کے ہونٹ قطرے جا رہے تھے. پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا, جواب ملا چغل خور ہیں. میں نے کئی آدمیوں کو دیکھا کہ وہ اپنی زبانوں کے سہارے لٹکے ہوئے ہیں, یعنی زبان پکڑ کے لٹکایا گیا ہے ان کو. میں نے پوچھا کون لوگ ہیں؟ یہ جواب ملا یہ وہ لوگ ہیں جو مسلمان مردوں اور عورتوں پر تہمت لگانے والے ہیں. اب ایک آخری حدیث یا سیکنڈ لاسٹ حدیث میں منقول ہے کہ ایک آدمی نہایت غمگین عبد الملک کے پاس آیا. عبد الملک نے اس سے جو ہے وہ رنج و غم کی وجہ پوچھی تو غمزدہ نے کہا میں اپنے گناہوں کے سبب غمگین ہوں. عبد الملک نے کہا تیرا گناہ آسمان و زمین سے بڑا تو نہیں ہے؟ اس نے کہا بڑا ہے. عبد الملک نے کہا کہ تیرا گناہ عرش سے بڑا تو نہیں ہے؟ اس نے کہا نہیں, اس سے بھی بڑا ہے. عبد الملک نے کہا تیرا گناہ بڑا ہے یا اللہ کی رحمت بڑی ہے؟ تو پھر اس کے اوپر وہ خاموش ہو گیا. عبد الملک نے پوچھا تیرا کون سا گناہ ہے؟ اس نے بتایا کہ میں کفن چور تھا, میں کفن چوری کرتا تھا. 5 قبروں کی جو حالات تھے انہوں نے مجھے توبہ کے اوپر آمادہ کیا اور میں آپ کے پاس آیا ہوں. وہ قبروں کے حالات یہ ہیں کہ میں نے ایک قبر کو کھودا, دیکھا مردے کو کہ اس کا منہ قبلے کی طرف سے پھیر دیا گیا تھا اور اس کو دوہرا عذاب دیا جا رہا تھا. میں ڈر کر وہاں سے لوٹا تو غیب سے آواز آئی تو اس سے کیوں نہیں پوچھتا کہ وہ کس وجہ سے اس عذاب میں مبتلا ہے؟ تو میں نے جواب دیا یہ بات میں اس سے نہیں پوچھ سکتا. پھر اس نے بتایا کہ یہ شخص نماز کو حقیر سمجھتا تھا, اس لیے اس کو یہ عذاب ہو رہا ہے. قبر میں مردے کو لٹایا جاتا ہے تو قبلہ روح اس کا رخ کیا جاتا ہے منہ کا, وہ الٹی طرف, اور پھر تمام عذاب والا معاملہ. دوسری قبر کھودی تو دیکھا اس کا مردہ بالکل سور کی طرح کا ہو گیا ہے, توق اور بیڑیوں کے اندر جکڑا ہوا ہے. یہ دیکھ کر میں ڈر سے لوٹا. غیب سے آواز آئی کہ تو اس مردے سے عذاب کا سبب کیوں نہیں پوچھتا؟ اس نے سوال کیا میری قدرت سے باہر ہے. تو آواز آئی کہ یہ شراب پیتا تھا, اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو اس نے حرام نہیں کیا تھا. تیسری قبر کھولی تو دیکھا کہ مردہ آگ کی میخوں سے بندھا ہوا ہے, اس کی زبان گدی کی طرف سے نکلی ہوئی ہے. میں ڈر کر واپس ہونے لگا تو غیب سے آواز آئی وجہ کیوں نہیں پوچھتا؟ سوال کیا, کہا میں نے طاقت نہیں. بتایا گیا کہ یہ لوگوں کے مال دبانے کی کوشش کرتا تھا. چوتھی قبر کھولی, دیکھا وہ مردہ آگ میں جل رہا ہے, فرشتے اس کو مار رہے ہیں, چیخ رہا ہے. میں ڈر کر واپس کو آواز آئی اس سے کیوں نہیں پوچھتا؟ انہوں نے کہا میں سوال کی قوت نہیں رکھتا. اس نے کہا یہ وہ شخص تھا جو جھوٹی قسمیں کھایا کرتا تھا. پانچویں قبر کھودی, مردے نے اس مردے کو دیکھا کہ وہ آگ کے ستون سے باندھ کر اس کو مار رہے ہیں. خوب مردہ چلا رہا ہے, ڈر کر واپس ہونے لگا. آواز آئی اس سے سبب پوچھیں گا, میرے اندر طاقت نہیں. بتایا کہ یہ شخص کھلنڈرا تھا, شطرنج وغیرہ کھیلا کرتا تھا, حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے. یہ تمام جسے کہتے ہیں معاملات ہوتے ہیں. حضرت نواس بن سمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں, اس پر عمل کرتے تھے, قیامت کے دن اس حالت میں ہوں گے کہ قرآن ان کے ساتھ ہوگا, سورہ بقرہ اور آل عمران اس کے آگے ہوں گی, اور یہ صورتیں اپنے پڑھنے والے کی طرف سے حجت کریں گی. یعنی نیک اعمال جو ہے وہ حجت بنیں گے قیامت کے دن. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں خاتمہ بالخیر کرے, ہماری قبروں کو منور کرے, اس کے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے, اور ہمارے جتنے بھی لوگ ہم سے پہلے, ہمارے رشتہ دار, ہمارے عزیز و اقارب, ہمارے جاننے والے اور جاننے والوں کے رشتہ دار, رشتہ داروں کے جاننے والے, ان تمام لوگوں کی قبروں کو شادہ کر دے, اس کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے, اور ان کی قبروں کو روشنی سے بھر دے, اور عذاب قبر سے محفوظ رکھے, نیک اعمال کو قبول فرمائے, برائیوں کو جو ہے وہ معاف فرما دے. آمین یا رب العالمین. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. آمین یا رب العالمین.